اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس، آج آپ لوگوں کا یہ 16واں لیکچر ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کے خطوط کے حوالے سے جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں وہ پڑھیں گے۔ علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، ان کے متعلق کون نہیں جانتا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ تعلیم کا آغاز قاچ مشن ہائی اسکول سے کیا اور پھر مرے کالج میں داخلہ لے لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی میر حسن کے سامنے بھی زانوئے تلمذ طے کیے۔ مرے کالج سے ایف اے کرنے کے بعد علامہ اقبال لاہور آ گئے اور یہاں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے۔ گورنمنٹ کالج سے ہی بی اے کیا اور ایم اے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے علامہ اقبال انگلستان روانہ ہو گئے۔ انگلستان سے بار ایٹ لا کیا اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ جب علامہ اقبال وطن لوٹے تو یہاں وکالت کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ آپ نے وکالت کی بجائے اسلامیان ہند کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے شاعری کی طرف توجہ دی۔ وہ برے صغیر میں مسلمانوں کی ذبح حالی پر انتہائی اٹھتے تھے اور حد درجہ اس بارے میں افسردہ خاطر بھی رہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے حالت زار کے حوالے سے ان کی جو شان گزشتہ تھی ان کے حوالے سے شاعری کی۔ آپ کی شاعری نے مسلمان قوم کے دل میں آزادی کی تڑپ پیدا کر دی۔ آپ نے پاکستان کا خواب دیکھا اور بالآخر قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ آپ نے 1938 میں وفات پائی اور بادشاہی مسجد کے پاس دفن ہوئے۔ علامہ اقبال خط لکھنے میں کسی قسم کا اہتمام یا تکلف نہیں کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے خطوط نویسی کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے چلوں کہ علامہ اقبال خط لکھنے میں کسی قسم کا اہتمام یا تکلف نہیں کرتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خطوط نویسی کے حوالے سے آپ کے نصاب میں جو شامل ہیں ان کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ علامہ اقبال خط لکھنے میں کسی قسم کا تکلف یا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ آپ سیدھے سادہ انداز میں خط لکھتے تھے۔ وہ تصنع اور بناوٹ سے ہرگز کام نہیں لیتے تھے۔ ان کے خطوں کی عبارت میں سادگی کا عنصر بدرجہ اتم نمایاں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں، اختصار کے ساتھ جامعیت بھی ہوتی ہے، القاب بھی مختصراً لکھتے ہیں۔ اس خط میں جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، نصاب میں شامل ہے، علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ترکوں کی فتح کی خوشخبری سے مسرت ہوئی لیکن دل کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا، معلوم نہیں روح کیا چاہتی اور آنکھیں کس نظارے کی منتظر۔ لاہور کی بستی میں کوئی پرانا دوست نہیں ہے، نام و نمود پر مرنے والے تو بہت ہیں۔ میں قومی جلسوں سے پہلو تہی کرتا ہوں، یعنی اغماس برستا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے دل تڑپ رہا ہے، اللہ کرے آپ سے جلد ملاقات ہو۔ یہ انہوں نے اکبر الہ آبادی کے بارے میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال ایک ایسے عظیم شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جہد مسلسل، عمل پہم، خودی و خودداری کا درس دیا۔ شاعری کے علاوہ علامہ اقبال کا مکتوب نگاری میں بھی بہت مقام بلند ہے۔ علامہ اقبال کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ اہم شخصیات، عزیز و اقارب، سیاسی رہنما، اخبار نویس، علماء اور شعراء ان کے حلقے میں شامل تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو اور انگریزی کو ذریعہ اظہار بنایا۔ علاوہ ازیں انہوں نے عربی، فارسی اور جرمن میں بھی خطوط لکھے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خط کے جواب میں ہرگز دیر نہیں کرتے تھے۔ ناسازی طبع کے دوران میں بھی کسی دوسرے شخص سے خط لکھواتے تھے، یعنی جو ان کے پاس خطوط آتے تھے ان کے جواب کسی اور شخص سے تحریر کروا لیتے تھے، جو ہے یعنی اس سلسلے میں کسی قسم کا تساہل پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی برتتے تھے۔ ان کے خطوط کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی قسم کے تکلف و تصنع سے کام نہیں لیتے تھے، سیدھے سادے الفاظ میں اظہار خیال کرتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطوط میں اختصار سے بھی کام لیتے تھے، یعنی باتوں کو بہت طویل انداز میں نہیں اور نہ ہی تکرار کی صورت میں لکھتے تھے، بلکہ مختصراً جو بھی بات ہوتی تھی اس کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ القاب بھی انتہائی مختصر استعمال کرتے تھے اور جن کو خط لکھا جا رہا ہوتا تھا اور مکتوب علیہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق انہیں خط لکھتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطوط میں ادبی، سیاسی اور قومی گتھیاں سلجھائیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں ان کے جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں تو یہ ساری خوبیاں ان کے خطوط میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ذات اور بات پر کامل اعتماد ہوتا۔ جہاں آپ نے دلائل کی صحت کا خیال رکھا وہاں اپنے اور مخاطب کے خلوص پر بھی اعتماد کیا۔ اس سبق مکاتیب اقبال کے حوالے سے علامہ اقبال کے 2 خطوط بنام لسان العصر اکبر الہ آبادی اور خان محمد نیاز الدین خان شامل کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھیے گا،
اچھے طریقے سے، اور اس میں دیکھیے گا کہ علامہ اقبال نے کس طریقے سے خط لکھے ہیں اور کیا لکھا ہے اس کے بارے میں بھی، اور پھر لکھ کر مجھے میرے پرسنل نمبر پہ واٹس ایپ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔